شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی سالانہ اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کے صدر شیخ شفیق عالم خان جامعی کی قیادت میں ہر سال کی طرح اس سال بھی 26 نومبر بروز ہفتہ شام 5 بجے سے 10 بجے تک کا یہ اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں بیرونی ملک کے سعودی عرب، دبئی جیسے ممالک سے عالم دین شرکت کرتے ہوئے خطاب کریں گے۔ اس خطاب کا عنوان رہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے نام۔ یہ اجتماع ماسر ٹینک پر واقع عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس میں تمام شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کر سکتے ہیں۔ خاص کر غیر مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے بھی اس اجتماع میں شرکت کی گزارش کی جاتی ہے۔ اسی ضمن میں آج جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد کے سیکریٹری ڈاکٹر سید آصف عمری کی جانب سے آج ایک صحافیوں کا اجلاس منعقد کرتے ہوئے اس اجتماع کے تعلق سے تفصیلات بتائے گئے۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ اس اجتماع میں بیرونی ملک کے بڑے عالم دین خطاب کریں گے، جس میں شیخ ظفر الحسن مدنی، شیخ شمیم احمد خان فوزی، شیخ بدیع الزماں مدنی، شیخ ابو حیان حامد عمری، اس کے علاوہ اور دیگر عالم دین شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ تیلگو، سنسکرت جیسی بھاشاؤں میں مہارت رکھنے والے عالم دین بھی اس موقع پر موجود رہیں گے۔ ان کے علاوہ دیگر سیاسی جماعت کے اعلیٰ قائدین بھی شرکت کریں گے۔ ایک ضروری بات، اس اجتماع میں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام بھی کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ محترم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سید آصف عمری، ناظم جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد۔ الحمدللہ آج عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ ماساب ٹینک پر پریس کانفرنس رکھی گئی ہے۔ یہ کانفرنس رکھنے کا مقصد 26 نومبر 2022 بعد نماز عصر تا 10 بجے شب انشاءاللہ جمعیت کی جانب سے چوتھی عظیم الشان کانفرنس رکھی جا رہی ہے، جس کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت کے نام۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں اے انسان تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک قیامت کے لیے پوری انسانیت کی رہبری، ہدایت اور نجات کے لیے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا انبیاء علیہ السلام کے اندر، وہ ہے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور آپ ہی پر اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ اور یہ بھی فرمایا جو اسلام سے ہٹ کر دوسرے مذاہب اور ادیان کو چاہے گا، پسند کرے گا یا اس پر چلے گا، وہ خسارے میں رہے گا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ اس اجلاس کی صدارت مولانا شفیق عالم خان جامعی حفظہ اللہ، امیر جمعیت الحدیث حیدرآباد اور سکندرآباد فرمائیں گے، جس میں پورے ہندوستان کے مشہور اور معروف علماء اکرام میں جو نامور شخصیتیں ہیں، علماء اکرام ہیں، جس میں شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، جو انشاءاللہ دبئی سے تشریف لا رہے ہیں، اور بمبئی سے تشریف لانے والوں میں مولانا شمیم فوزی صاحب ہیں، اور اسی طرح فضیلت الشیخ بدیع الزماں مدنی حفظہ اللہ ہیں، اور شیخ حسین زہرانی، اور ایک تیلگو دائی ہیں ابو حیان حماد عمری صاحب۔ تو آپ یاد رکھیے ہمارا یہ پروگرام، یہ اجلاس تمام کے لیے ہے۔ آپ تمام کو ہم دعوت دیتے ہیں 26 نومبر عصر کے بعد آپ فوری یہاں اس گراؤنڈ پر عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ پر تشریف لائیے اور علماء اکرام کے ایمان افروز بیانات سے مستفید ہو۔ شیخ، آپ کا جو عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت انسانیت کے نام، تو انسانیت کے طور پر یعنی اسلام چھوڑ کے اس میں کون سے مذاہب یعنی حصہ لے سکتے ہیں اس کانفرنس میں؟ جی دیکھیے الحمدللہ، کیونکہ انسانیت کا پیغام تو پورے عالم اسلام کے لیے ہے، تو اس میں آپ کس کو جیسا شرکت کریں گے؟ میں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود نبی سے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف پورے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف رسول بنایا بلکہ رحمت للعالمین بنایا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو اللہ کی رحمت پورے انسانوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاند سورج کو پوری انسانوں کے لیے دیا ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے بلا تفریق مذہب بلا تفریق مسلک. ہم تمام کو دعوت دیتے ہیں, ہندو مسلم سکھ عیسائی تمام یہاں آ سکتے ہیں کیونکہ سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اور سب کو ضرورت ہے اسلام کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی. اس لیے ہم دل کی گہرائیوں سے آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں. ہمارے مرد حضرات, عورتیں, بچے, بوڑھے, جوان سب یہاں تشریف لائیں. انشاءاللہ خواتین کے لیے بالکل علیحدہ انتظام ہے. آپ یہاں پر اس پروگرام میں شرکت فرما کر آپ انشاءاللہ ایمان افروز بیانات سے مستفید ہوں گے. جزاک اللہ خیر. اس تک کے انتظامیہ کے تعلق سے آپ عوام الناس کو کچھ پیغام دیں گے کیونکہ آپ کو پولیس کے پر اجازت کی جو دی گئی اور اس کے علاوہ جو پارکنگ وغیرہ کی جو سہولتیں رہیں گی کافی اس کے مسائل پیش آتے ہیں, خاص کر یہاں پر جب عید کی نماز ہوتی ہے تو تقریباً یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے. تو آپ کی طرف سے اس چیز کو لے کر کیا انتظام کیا؟ ہم بہت بڑے مشکور ہیں کہ اس میدان پر نہ صرف 4 سال پہلے سے بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے 1998 کو ایک بہت بڑی یہاں پر 2 روزہ کانفرنس ہوئی تھی اور جس کا میں جو ہے ناظم اجلاس تھا. 2 روزہ جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کی جانب سے ایک عظیم الشان کانفرنس رہی اور اس میں تیلگو دائی مطیع الرحمان چترویدی کے جو 4 اسلوب جانتے ہیں, سنسکرت جانتے ہیں, ہندی جانتے ہیں, انگلش جانتے ہیں, عربی جانتے ہیں, ان کے بیان سے کافی لوگ متاثر ہوئے تھے. تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ جو ہے سارے لوگوں تک ہمارا یہ پیغام اسلام کا پہنچ سکے. ہمارے سیاسی قائدین بھی آ رہے ہیں اور ہم انتظامیہ کے اس گراؤنڈ کے جو کمیٹی ہے ان کے بھی ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اجازت دی ہمیں, اور اسی طرح پولیس انتظامیہ کا اور پرمیشن بھی ہم کو GHMC کی طرف سے ملا ہے. ماشاءاللہ ہمارے نوجوان فصلان سر کے ہیں, ملے پلی کے ہیں, ریسی گھاٹ کے اور مہدی پٹم کے, یہ سارے احباب ماشاءاللہ رات دن کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور تمام کو ہمارا یہ میسیج پہنچ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کا درد رکھتے تھے اور انسانیت کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے تھے. اس لیے ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ لوگوں تم جہنم کی آگ کے دہانے گڑھے کے اوپر پہنچ چکے تھے اور انگار میں آگ میں گرنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تم کو نجات دی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آنے کے بعد, آپ نبی بنائے جانے کے بعد وہ انسانیت جو جہنم کے حوالے ہو رہی تھی, جہنم میں دھڑلے سے گر رہی تھی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یا شرک کرنے کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رحمت بنا کر بھیجا کہ آپ نے انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کیا. ہم کو بھی وہی کام کرنا ہے. یہی انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے. یہ اب تک کی آپ کی 4تھی کانفرنس ہے. اس سے پہلے لے کے اور اب تک آپ اس بار کتنا اندازہ رکھیں کہ اس بار کتنے مرد اور خواتین اس میں شرکت کریں گے اور اس سے پہلے کتنے کر چکے تھے؟ اب یہ الحمدللہ کوشش اس بات کی ہے اور ہمارے میکزیمم جو ہے 8 سے 10 ہزار پبلک اللہ نے چاہا تو مرد اور خواتین انشاءاللہ شریک ہوں.